اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، آج ہم حصہ نثر کا دوسرا سبق پہلی فتح پڑھیں گے۔ پہلی فتح سبق جو ہے اس کے مصنف کا نام نسیم حجازی ہے۔ ان کا اصل نام محمد شریف تھا۔ ضلع گرداسپور میں پیدا ہوئے، BA تک تعلیم حاصل کی اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ آپ نے 1946 سے 1948 تک ہفت روزہ تنظیم کی ادارت کی۔ بعد ازاں راولپنڈی میں قیام پذیر ہوئے اور روزنامہ تعمیر کے مدیر رہے۔ پھر اپنا روزنامہ کوہستان جاری کیا۔ طویل زندگی صحافت میں جو ہے وہ صحافتی زندگی گزارنے کے بعد آخرکار انہوں نے صحافت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پہلے ایبٹ آباد میں رہے، پھر اس کے بعد میں آ کر راولپنڈی میں مقیم ہوئے۔ یہ جو ان کا پہلی فتح سبق ہے آپ کے نصاب میں شامل، یہ ان کے تاریخی ناول میں سے ہے، کیونکہ ادبی لحاظ سے آپ جو ہے وہ ناول نگار ہیں اور آپ نے تاریخی ناول لکھے۔ یہ جو ہے سبق پہلی فتح، یہ نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے۔ تاریخی ناول ایسے ناول کو کہتے ہیں جس میں کہانی اور پلاٹ کسی تاریخی واقعہ کے گرد گھومتے ہیں۔ ناول محمد بن قاسم اموی خلافت کے بہادر سپہ سالار محمد بن قاسم کی ہندوستان آمد اور فتح سندھ سے متعلق ہے۔ زیر بحث سبق میں اسلامی فوج کی تیاری اور سندھ اور اس فوج کی سندھ آمد کا منظر بیان کیا گیا ہے، جہاں اسے سندھی فوج کے مقابلے پر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں اسلام کے فلسفہ جہاد پر محمد بن قاسم کی ایک تقریر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان جہاد کیوں کرتے ہیں وغیرہ۔ آئیے اب ہم اس سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ اس سبق میں ایسا کوئی تشریح طلب جو ہے وہ مواد نہیں ہے۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دمشق سے لے کر بصرہ تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کم سن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں، اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جہاد وہاں پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے ہیں۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیا۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جس میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود وہ راجا کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔
مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑی حد تک پریشان کن ثابت ہوئے۔ بعض اوقات بتک کر ادھر ادھر بھاگنے والے اونٹوں کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جوں محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا۔ ایک شام محمد بن قاسم کو ایک جاسوس نے اطلاع کی کہ شمال کی طرف 20 کوس کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ اس لشکر کا مستقر ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنے تجربہ کار سالاروں کی ایک مجلس شورا بلائی۔ بعض سالاروں کی یہ صلاح تھی کہ اس راستے کو چھوڑ کر سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ نسبتاً ہموار راستہ اختیار کیا جائے۔ ہم اس قلعے سے جس قدر دور ہوں گے اسی قدر ان حملوں سے محفوظ رکھیں۔ لیکن محمد بن قاسم ان سے متفق نہ ہوا۔ اس نے کہا، جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہوتا ہمارا آگے بڑھنا خطرے سے خالی نہیں۔ یہ قلعہ ان کے دفاع کی اہم چوکی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس قلعے کے فتح ہو جانے کے بعد دشمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور دشمن کے جو سپاہی یہاں سے فرار ہوں گے وہ دیبل پہنچ کر ایک شکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے کترا کر نکل گئے تو ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور ہمارا عقب ہمیشہ غیر محفوظ رہے گا۔ ہمارا پہلا مقصد اس قلعے کو فتح کرنا ہے۔ اس قلعے کی فتح کے بعد اگر پہاڑوں میں پھیلے ہوئے لشکر کی تعداد کافی ہوئی تو وہ اس علاقے میں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کی کوشش کرے گا اور اس میں بھی ہماری بہتری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پیش قدمی روکنے کے لیے اس قلعے کے محافظوں کی زیادہ تعداد آس پاس کی پہاڑیوں پر منقسم ہے۔ میں آج سورج نکلنے سے پہلے اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں اپنے ساتھ فقط 500 پیادہ سپاہی لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ باقی فوج کے ساتھ رات بھر پیش قدمی جاری رکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ چاروں اطراف کا خیال چھوڑ کر آپ کا راستہ روکنے کی فکر کریں گے۔ چاندنی رات میں آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر صبح تک آپ کو قلعہ فتح ہو جانے کی خبر پہنچ جائے تو آپ پیش قدمی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں۔ اگر قلعہ فتح ہو جانے کے بعد دشمن نے کسی جگہ منظم ہو کر مقابلے کی ہمت کی تو میں قلعے کی حفاظت کے لیے چند آدمی چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ ملوں گا، اور اگر انہوں نے قلعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں پہنچ جائیں۔ ایک بوڑھے سالار نے کہا، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہوگی، لیکن سپہ سالار کا فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپہ سالار کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے، وہ فوج کا آخری سہارا ہوتی ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو محمد بن قاسم نے جواب دیا، قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو اپنے زبردست لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی کہ انہوں نے اپنی طاقت سے زیادہ رستم کی شخصیت سے امیدیں وابستہ کی تھیں۔ اب یہ ہے وہ کتاب جس کا شروع میں سبق کا تعارف دیتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک اچھے سپاہ جو ہے وہ سالار کا جو ہے وہ خطاب ہے۔ رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن وقاص گھوڑے پر چڑھنے کے قابل نہ تھے اور انہیں میدان سے الگ ایک طرف بیٹھنا پڑا۔ لیکن مسلمانوں کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ انہیں اپنے سپہ سالار کی عدم موجودگی کا احساس تک بھی نہ تھا۔ ہماری تاریخ میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جب سالار کی شہادت سے بد دل ہو کر مجاہدوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے، ہم خدا کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والے ان کی موت کے بعد مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہر وقت موجود ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے اس کے احکام موجود ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے سرشار کر دیا تھا۔ میرے لیے اس سپہ سالار کی جان کی کوئی قیمت نہیں جو اسے اپنے سپاہیوں کی تلواروں کے پہرے میں چھپا کر رکھتے اور اپنے بہادروں کو جان کی بازی
لگانے کے بجائے جان بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر اس قلعے کو فتح کرنا اس قدر اہم نہ ہوتا تو میں یہ مہم شاید کسی اور کے سپرد کر دیتا، لیکن اس مہم کا خطرے اور اس کی اہمیت دونوں اس بات کی متقاضی ہیں کہ میں خود اس کی رہنمائی کروں۔ زبیر نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا نہیں، میں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دماغوں کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ میری غیر حاضری میں تمہارا فوج کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میں اپنی جگہ محمد بن ہارون کو مقرر کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو۔ ہاں جی طالبات، اب ہم اس کا مشقی کام دیکھ لیں تھوڑا سا۔ کس خبر نے بصرہ کے لوگوں کو زیادہ مشتعل کر دیا؟ ناہید نے کے خط نے جو ہے وہ بصرہ کے لوگوں کو زیادہ مشتعل کر دیا۔ راستے کا قلعہ پہلے فتح کرنے میں محمد بن قاسم نے کیا مصلحت محسوس کی کہ ان کا یہ تھا کہ اگر ہم راستے کا قلعہ پہلے فتح کر لیں گے تو ان کا ایک جو دشمنوں کا مستقر ہے، ٹھکانہ ہے، اس کو وہ تباہ کر لیں گے اور اس طرح دشمن جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گا اور وہ جنگ فیصلہ کن جنگ پر آمادہ ہو جائے گا۔ قادسیہ کی جنگ میں زبردست فوج کے باوجود ایرانیوں کو کیوں شکست ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے زیادہ جو ہے وہ اپنے سپہ سالار جو ہے وہ رستم پر بھروسہ کیا تھا۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ کا کیا فرق ہے؟ مسلمان اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور غیر مسلم جو ہے وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ ہاں جی فقرات کی وضاحت کریں۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرے اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی، یعنی ناہید کے ساتھ جو برِ صغیر میں زیادتی ہوئی تھی، اس کا جو ہے وہ اس کے خط نے جو ہے وہ ہر ایک کو، اس نے جب وہ اموی خلافت میں وہ خط اپنا بھیجا تو اس کو جو ہے وہ اس خط نے ہر ایک کو تڑپا کر رکھ دیا۔ خدا مجھے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق دے۔ مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ان کی شہادت نے مسلمانوں کو زیادہ بہادری سے لڑنے پر مجبور کر دیا، جبکہ رستم کی جو ہے وہ بہادری نے جو ہے وہ ان کو کیا اور اس کی بہادری سے جو ہے وہ لوگ نہ کہ یہ کہ متاثر ہو کر ایرانی لوگ جو ہے وہ زیادہ بہادری سے لڑتے، بلکہ انہوں نے اس پر بھروسہ کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک رستم ان کے ساتھ ہے تب تک ہی ان کو جو ہے وہ فتح ملنی ہے، اگر وہ ساتھ نہیں ہوگا تو ان کو فتح نہیں ملے گی۔ ہاں جی عزیز طالبات، اگلے جو ہے مضمون آپ کو میں نے کروا دیا ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں اور مصادر کا امدادی افعال ہے، یہ لیکچر کے دوران انشاءاللہ میں آپ سے یہ مشق کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔